سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو مجلس حسین کرنا چھوڑو. اذیت نہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد. زمانے میں دو لوگوں کے درمیان لڑائی. دیکھیں قضیت العالم حق چاہے ہمارا دشمن کیوں نہ ہو. ہم یہ نہ دیکھیں وہ میرا دشمن ہے کیسے اس کے حق میں فیصلہ کرے. مجلس حسین بتاتا ہے کہ اگر تمہارا دشمن بھی حق پہ ہے تو اس کو حق والا کہو. اور اگر اپنا بھائی بھی باطل ہے, اگر اپنا باپ بھی غلط کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ آپ غلط میں ہیں. ایک مجلس حسین پیغمبر اسلام کے سامنے دو لوگ لڑتے ہوئے آئے. ایک ہے مسلمان, ایک ہے یہودی. ہمارا یہودی کون ہے؟ اسلام کا دشمن, پیغمبر کا دشمن. توجہ جانا, یہ آج سے نہیں ہے, یہ پیغمبر کے زمانے سے پیغمبر کا دشمن ہے یہودی. یہودی اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہوئی. یہودی نے کہا کیوں نہ کریں کہ کسی سے فیصلہ کروا لیں. مسلمان سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں کوئی قاضی ہو تو بیان کرو, اسی سے چل کے فیصلہ کروا دیں. مسلمان نے کہا کہ محمد سے بڑا قاضی کون ہوگا. چلے اس کے بعد یہودی نے کہا کہ میں تیار ہوں محمد کے پاس جانے کے لیے. میں کہوں گا تو محمد کا دشمن اپنے دشمن کے پاس جا رہا ہے فیصلہ کروانے, اور جب نے یہودی آواز دے میں محمد کو مانوں یا نہ مانوں لیکن اتنا تو یقین ہے کہ محمد کا فیصلہ عدالت پہ ہوتا ہے. مجلس حسین میں آنے کے بعد تمہارا کردار بھی ایسا ہو کہ دشمن بھی تمہارے کردار کی گواہی دیتا ہے. میں محمد کے پاس چلنا جاؤں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں محمد سے فیصلہ کرانے. اچھا یہودی یہ سوچ کے آیا کہ میں محمد کو مانوں نہ مانوں محمد کی قضاوت عدالت پہ منحصر ہے. مسلمان یہ سوچ کے آیا ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں. کیا کہنا, واہ 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 واہ. محمد میرا ہے, ان کے کہنے پر ہم نے نماز پڑھی, ان کے کہنے پر روزہ رکھا, ان کے کہنے پہ حج کیا, ان کے کہنے پر میں نے پوری پوری بات خیرات کر دی. ہمارے یہاں کا مزاج بھی ہے نا کہ دیکھیں متولی صاحب اگر کوئی بیٹھے تو مجھے معاف کریں گے. ہمارے یہاں کا بھی مزاج ہے نا کہ متولی صاحب اگر مسجد میں امام لے آئے تو اب ان کی ہر خواہش رہتی ہے کہ امام ہمارے جائز ناجائز سب کو جائز قرار دے دیں. کیا کہنا. اور تھوڑا سا مولوی صاحب نے دکھا دیا آئینہ کہ نہیں متولی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, اسی دن مولوی کی چھٹی. اسی دن مولوی کی چھٹی. نہیں یہ مولوی 10 طرح کے الزامات لگا کے مولوی کو باہر کر دیں گے. جب تک ہماری سنے گا بہت اچھا مولوی, جس دن ہمارے خلاف بولا, یہ مزاج آج سے نہیں ہے 1400 برس سے. یہ سوچ کے آیا تھا میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں, محمد کے کہنے پر میں نے نماز پڑھی, محمد کے کہنے پر روزہ رکھا, محمد کے کہنے پر میں نے خیر و خیرات کیا. محمد تو اپنا ہے, نگاہ دبا کے فیصلہ کر دے گا اپنے جیسا سمجھا تھا. جیسے ہمارا کوئی بھائی اپنے بیٹا کو مولوی بنا دیا, ہم مولوی صاحب امامہ لگا کے آ گئے. امامہ لگانے کے بعد جب لباس سے معصوم سر پہ آ گیا تو تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس ہوا. اب باپ نے کسی سے لڑ لیا, بیٹے نے فیصلہ کیا, باپ کے خلاف فیصلہ کر دیا. اب باپ کہتا ہے میری بلی مجھے کو میاؤں, میں نے پڑھایا لکھایا, سارا خرچہ میں نے دیا, آج تم نے میرے خلاف بتا دیا. مجلس حسین یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے, مجلس حسین یہ دیکھتا ہے حق کہاں ہے. ساری دنیا جو امریکہ اور اسرائیل کی چاپلوسی کر رہا تھا, وہاں ایران اور یہ اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بتا رہا تھا کہ سن ڈرانا کسی کو کرنا, میرے جد نے تیرے جد کی بیعت کی تھی, مجھ جیسا یہ نہیں کہا تھا میں حسین تیری تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ حسین نے کیا کہا تھا, کتنا اعتبار ہے حسین کو حسینیوں پر. کیا حسین نے کہا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے علی خامنہئی نے آواز دیا, کل میرے جد نے اگر بیعت کر لی ہوتی
آج میں کر دیتا، نہ تو میرے بہن سے لے سکا نہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ آج میں اوقات یاد دلا دوں گا۔ یاد رکھنا وہ سپر پاور اپنے کو مانتا ہوگا، میں چھوٹا ہوں، تعداد میں کم ہوں، قدرت میں کم ہوں، لیکن یاد رکھنا میرا سپر پاور کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ سارے سپر پاور پہ ماہر ہے، اور جس کے پاس بہت سپر پاور ہو وہ ظالموں کا بدلہ نہیں چاہتا، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کیا کر رہے بڑے موسم ہیں؟ جب انجینئر مرزا جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے، سن لینی چاہیے، اور ایران کو دھمکی دی جا رہی تھی، تو ایران نے کیا کہا؟ جملہ یاد ہے؟ ایران نے کیا کہا؟ سارے دنیا کے یہودی، علی خامنئی کا جملہ، اگر تم مجھ حسینی سے لڑنا چاہتے ہو تو تم بھول گئے ہم کربلا میں بھی 72 تھے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ لیکن آج کسے یاد کیا جائے؟ آج کسی اور رسول اللہ کا وہ جملہ کہ اگر مجھے مٹانا آسان ہوتا تو کربلا میں مٹا دیا ہوتا۔ تو رہبر معظم نے کیا کہا جب امریکہ اور اسرائیل نے دھمکی دی؟ تو رہبر معظم نے امریکہ اور اسرائیل کو للکار کے کہا صرف تو نہیں جو اسرائیل میں بیٹھا ہے، صرف تو نہیں بلکہ دنیا کے سارے یہودی مل کے بھی مجھ پہ حملہ کرو گے تو تم حملہ جمع ہو جاؤ حملہ کرنے کے لیے۔ اگر میں علی کا بیٹا تجھے خیبر کی یاد نہ دلا دوں، کہنا، واہ 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 واہ۔ سارا اللہم صلی علی محمد میں نے کربلا سے اسلام کو لیا ہے، میں نے کسی بت خانے سے اسلام نہیں لیا ہے۔ نہ کربلا کے 72 ڈرے تھے، نہ کربلا کے ماننے والے ڈرے تھے۔ بے شک بے شک۔ قضیت ہم بولنے کے چلے۔ اب یہ مسلمان سوچ کے آیا کہ نبی میرا ہے، محمد میرا ہے، میرے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یہودی یہ سوچ کے آیا کہ محمد عادل ہے، صادق ہے، امانت دار ہے، عدالت کا بھائیدار ہے، لہٰذا اس سے فیصلہ کرواؤ، چاہے دشمن ہو دوست ہو، اس کے یہاں عدالت میں کوئی شک نہیں۔ اب دونوں آئے، توجہ چاہے دونوں آئے۔ آنے کے بعد محمد نے پہلے مسلمان سے پوچھا بتا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان نے بتایا، پھر یہودی سے پوچھا بتا معاملہ کیا ہے؟ محمد نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا، یاد رکھنا اگر فیصلہ کر رہے ہو تو ایک کا سن کے نہ کرنا، دونوں کے معاملات کو سننا۔ اب پیغمبر نے دونوں کے معاملات سنے، جو حق تھا سنا دیا، تاکہ یہودی اس معاملے میں حق پہ ہے اور مسلمان اس معاملے میں باطل پہ ہے۔ اور جیسے محمد کا یہ فیصلہ سنانا تھا، مسلمان نے آسین پلٹی، اے محمد کیا سیدھے کے لیے تیرا کلمہ پڑھا تھا؟ ہاں یاد رکھیے، کیا سیدھے کے لیے تیرے پہلے میں نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حجیہ نہ پوری پوری باقی خیرات میں کر دی، ایک فیصلہ آگ دبا کے نہ کر دیتا؟ قسم خدا کی نبی نہیں ہوتا جو اپنوں کو دیکھ کے فیصلہ کرے، نبی وہ ہے جو حق کو دیکھ کے فیصلہ کرے۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوگا، جملہ سننا، جہاں تک آواز جا رہی ہے درس دے رہا ہوں، توجہ چاہے اور دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جس نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، تو آپ کس کے پاس چلے؟ تو اس وقت کے بزرگ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ ان سے فیصلہ کروائیں، آخری فرد تک توجہ چاہا، ان سے فیصلہ کروائیں۔ اب ان کے خدمت میں آئے بزرگ صحابی تھے، آگے دونوں نے سنایا، جیسے ہی صحابی نے چاہا کہ فیصلہ سناؤ تو ایک مرتبہ یہودی نے اپنی آستین پلٹی، صحابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ سن، ہم دونوں محمد کے پاس گئے تھے، محمد نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اس کے خلاف فیصلہ دیا، اب تو فیصلہ کر لے کہ تو محمد کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا محمد کے خلاف جانا چاہتا ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ صحابی رسول تھے نا، ایک مرتبہ غلام کو حکم دیا کہ ذرا میرے حجرے میں جانا،
میری تلوار وہاں رکھی ہے، میری تلوار لے کے آؤ۔ غلام گیا، تلوار لے کے آیا۔ سنیں گے جس بات کے لیے زحمت دی ہے، قسم خدا کی ایک مجمع بولے گا، ہر مجمع کا ہر فرد بولے گا۔ اگر ولایت کے چشمے سے غوطہ زن ہو کر آئے ہو تو جملہ سننا۔ غلام کو حکم دیا میرے حجرے سے شمشیر اٹھاؤ۔ جس دن غلام شمشیر لے کے آیا، ایک مرتبہ نیام سے شمشیر نکالی، نکالنے کے بعد مسلمان کے سر اور گردن میں جدائی کر دی، جسم سے سر کو الگ کر دیا، اور ایک جملہ کہا جو جملہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا کہ جو بھی جب بھی جس زمانے میں محمد کے فیصلے کے خلاف جائے